إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع الشرك الخير ويا شبير يا شبر لي خمسة اكفي بها هذا الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إلهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری جب دم آخر ہو یا اللہ سامنے ہوں رسول اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام سادات عرش مقام حفاظ اعظام میرے سامنے بیٹھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے میں رہ کر مجھے سننے والی معزز خواتین اسلام حاضرین و حاضرات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس انداز سے درود و سلام پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام پڑھیں لیکن درود و سلام پڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم عرس کی تقریب میں آئے ہیں اور جب کوئی کسی اللہ کے ولی کے قرب میں پہنچ کر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی خوشبو سے ولی کی مشامیں جا معطر ہوتی ہیں اور ولی کی نگاہ خاص اس بندے کی طرف یا اس بندی کی طرف پڑتی ہے جو نبی پر ڈوب کر عشق میں درود و سلام پڑھے اور حضور نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو یوں ہی مجھ پر درود پڑے بے خیالی میں بے توجہی کے ساتھ تو فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن جو توجہ کے ساتھ اور اخلاص اور دل کے ساتھ مجھ پر درود پڑتا ہے تو اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اب آپ کا انداز آپ جانیں کہ آپ ان علماء کو سنانے کے لیے مجھے سنانے کے لیے درود پڑھ رہے ہیں یا صاحب درود کو سنانے کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ جنا کہتے ہیں جنت کو،
مرتے سب ہیں لیکن ہر کسی کی قبر جو ہے وہ جنت نہیں بنتی. جنت کس کی قبر بنتی ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے اور پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے. بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے. بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے. اور تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، یا رسول اللہ تمہارے وصف جمال و کمال میں جبریل، محال ہے کہ مجال و مصاب لے کے چلے. اور حضور طیبہ سے بڑھ کر بھی کام کوئی ہے؟ حضور طیبہ سے بڑھ کر بھی کام کوئی ہے؟ یہ جھوٹے ہیلے مکر و فراغ لے کے چلے. اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا. نئی نویلی شادی ہوئی ہوگی. بارش کا موسم تھا. راستے میں جا بجا کھڈے اور اس میں پانی بھرا تھا. وہیں سے ایک مجذوب دیوانہ وہ گزر رہا تھا. اب اس دیوانے کا پیر پڑا پانی پر اور وہ پانی اچھلا اور سیدھا وہ پانی اس کے محبوبہ کے کپڑے پر، اس کے چہرے پر، اس کے جو ہے وہ لباس پر گرا. تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تماچا اس اللہ والے کو مار دیا. اب اپنی محبوبہ کو لے کر کے وہ جیسے ہی گھر کے اوپر گیا تو سیڑھی چڑھ بھی نہیں پایا تھا کہ سیڑھی سے گرا اور منہ سے خون نکلا اور وہیں پر مر گیا. اس عورت نے واویلا کیا، کہا اس بوڑھے آدمی نے میرے شوہر کو مار دیا. اس بوڑھے آدمی نے میرے شوہر کو مار دیا. اب لوگ جمع ہوئے. اس اللہ والے کو بلایا گیا. وہ اللہ والے بھی آئے. کہا حضرت کیا آپ نے اس کے شوہر کو مارا؟ کہا میں نے تو نہیں مارا. کیا آپ نے اس کے شوہر کے لیے بد دعا کی؟ کہا میں نے تو بد دعا بھی نہیں کی اور بد دعا کرنا ہمارا کام بھی نہیں. کہا پھر اس کا شوہر مرا کیسے؟ اب وہ عورت بضد ہے. وہ کہہ رہے نہیں، میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ میرا شوہر ان کی وجہ سے مرا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ پر الزام دھر رہی ہے. کہا کہ اس کا الزام بے بنیاد ہے. کہا پھر اس کا شوہر مرا کیسے؟ اس کا شوہر مرا کیسے؟ تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ اس عورت کے بدن پر پانی کے کچھ قطرے پڑ گئے تو اس کے شوہر کو گوارا نہیں ہوا، اس کے محبوب کو گوارا نہیں ہوا تو اس نے مجھے تماچا مار دیا. جیسے اس کی محبوبہ کا کوئی محبوب ہے تو کوئی میرا بھی تو محبوب ہے. کوئی مجھے بھی تو چاہتا ہے، کوئی مجھ سے بھی تو محبت کرتا ہے. اور سنو بے دین والو، یہ جو 250واں عرس سیدی سرکار حمزہ شاہ رحمت اللہ علیہ منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نا، تو یہ اللہ والوں کی محبتیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے. فرماتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو
بھی محبت کرو. پھر جبریل اس بندے سے محبت فرماتے ہیں اور جبریل آسمان پر منادی کرتے ہیں، اے آسمان والو، اے عرش والو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبریل محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت عام کی جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہے کہ بیتم میں، پنجیم میں، واسکو میں، مڈگاؤں میں، ماپسا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں سیدی حمزہ پیا سے کوئی مطلب نہیں، وہ ان سے محبت نہیں کرتے، درگاہ کے سامنے سے بھی چلے جاتے ہیں تو سلام تک نہیں کرتے. تو یاد رکھے کہ یہ سب اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے. اللہ پاک ہے تو اس نے اپنے ولی سے محبت کی. اللہ پاک ہے، ذرا مجھے جواب دے. اللہ پاک ہے، جبریل پاک ہے، تو جبریل نے اس ولی سے محبت کی. آسمان کے سارے فرشتے پاک ہے تو انہوں نے بھی اس ولی سے محبت کی. اب زمین میں کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ پاک، جبریل پاک، آسمان کے فرشتے پاک، زمین میں جن کے دل پاک تھے اللہ نے انہی دلوں میں ولیوں کی محبت عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناپاک دل میں کبھی پاک ہستیوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ برتن بھی صاف ہونا چاہیے، تبھی وہ صاف دودھ اس برتن میں آ کر کے فائدہ دیتا ہے. اگر برتن ہی گندا ہو اور پھر اس میں آپ کستوری اور زعفران اور دودھ ہی کیوں نہ ملا دے، وہ سب بے فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اپنے دل کو پاک کرو، اور جس کا دل پاک ہوگا ان کے دل میں ان اللہ والوں کی محبت ہوگی. حضرت ابراہیم بن ادھم سے کسی نے پوچھا کہ ولی جو کرامت دکھاتے ہیں تو اس کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ولیوں کی کرامت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم اس وقت پہاڑوں کے بیچ تھے اور آپ کے سامنے پہاڑ تھا. تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ والے پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اتنی بات، اتنی جملے حضرت ابراہیم بن ادھم کی زبان سے نکلے تھے کہ سامنے والا پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے کہا میں تو اسے سمجھا رہا تھا، میں تجھے حکم نہیں دیتا تو رک جا. وہ پہاڑ رک گیا. میں کہتا ہوں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں آج بھی آپ اور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچے ہیں. ان اللہ والوں کا فیض ہے جنہوں نے ہم پر آج تک نگرانی کر رکھی. یہ ہمارے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے. وہ بادشاہ کل بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک کے وہ بادشاہ رہیں گے. اس لیے کہ ولایت ہند انہیں مدینے سے تفویض کی گئی ہے، بغداد سے تفویض کی گئی ہے، اور انشاءاللہ بس ان سے اپنی نسبت استوار رکھو. یہ کل بھی اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، انشاءاللہ قیامت تک اپنی رعایا کا خیال رکھیں. اب دوستو بہت سارے عناوین جب سے میں ایئرپورٹ سے اترا ہوں تب سے لے کر اب تک مختلف لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، اور اخیر میں جاتے وقت حضرت مولانا علی احمد صاحب نے بھی اشارہ دیا. تو میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں چیدہ باتیں آپ تک کے پہنچا سکوں، اور آج ہمارے اس عرس سراپا قدس میں آنے کا ہم مقصد حاصل کر سکیں. دوستو یاد رکھیں، یہ جو دین اسلام ہے نا، جس نے بھی عزت پائی ہے
اسلام کی وجہ سے عزت پائی. یہ جتنے اللہ والوں کے مزار اور گنبد جو چمک رہے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ان سب نے اسلام پر عمل کیا. اس لیے اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کے پاس آتے ہیں. ایک میرا دوست تھا، اب ایسے ہی چٹکی میں نے لے لی. دوست سے مراد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں آپ رہتے ہیں تو آپ کے پڑوس میں ہر قسم کے اور ہر دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ یہی دیا. میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ بڑے عجیب ہیں. ایک طرف تو ہمارے ہی دشمن بنے بیٹھے ہو، اور دوسری طرف جب مصیبت آتی ہے تو پھر جا کر کے اجمیر میں چادر بھی چڑھاتے ہیں. آج بھی 67% غیر مسلم میرے خواجہ کے آستانے پہ حاضری دیتے ہیں. 67. ہاں. اب اس نے جو جواب دیا مولانا امتیاز صاحب، اس جواب نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ غیر بھی بولتا ہے اور اس کی زبان سے بھی اللہ حق جاری کرا دیتا ہے. اس نے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو مزار میں لیٹے ہیں نا، اگر ان کے چرتر کی طرح آج کے مسلمانوں کا بھی چرتر بن جائے گا تو جیسے آج ان کے مزار کا پانی پیتے ہیں غسل کا، تو ایسے ہی ہم مسلمانوں کا کلوہ دھو کر کے پیئیں گے. آج ہمارے کردار، ہم نام تو لے رہے ہیں غریب نواز کا، لیکن غریب نواز کی زندگی کا کوئی عمل ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا. بلکہ یہ جو شہنشاہ بیتن یہاں آرام فرما ہے نا، ارے یہ وہ شان رکھتے ہیں، وہ شان رکھتے ہیں کہ جب اس علاقے میں کوئی مسئلہ پیش آتا اور لوگوں کے سامنے کوئی مشکل پیش آتی تو مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، سب یہی کہتے کہ وہ جو صوفی سنت جسے دنیا حمزہ شاہ کہتی ہے، چلو وہی اس مسئلے کا حل کریں گے. ہاں ہاں، اس زمین پر مرجع خلائق تھے سیدی حمزہ شاہ رحمت اللہ. 250 سال پہلے جا کر کے ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اپنے مسئلے کا حل انہی سے کرایا کرتے تھے. اور لوگوں کو ان پہ اعتماد تھا، لوگوں کو ان پہ یقین تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، حضرت نے جیسے بتایا کہ انہوں نے مسجدیں آباد کی تھی، انہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی نماز پڑھ کر کے، اور انہوں نے اسلام پر عمل کیا تھا، انہوں نے دین پر عمل کیا تھا. دوستو یقیناً محبت بڑی چیز ہے، ان کا عشق بھی بڑی چیز ہے. اگر ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہوئی نا تو یہ محبت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی. لیکن یاد رکھیں، سکہ وہی چلتا ہے مارکیٹ میں جس کے دونوں طرف چھپائی ہے. ہاں، وہ نوٹ مارکیٹ میں کبھی قبول نہیں ہوتا کہ جس کی ایک طرف چھپائی ہو اور دوسری طرف چھپائی نہ ہو. تو علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو محبت ہے اور دوسری طرف جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زندگی ہے. اور میرے نبی نے بھی یہی فرمایا نا. آج بڑی معذرت کے ساتھ نعت خواں پڑھتے ہیں، آپ انہیں نذرانہ بھی دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، ہم ہی عشق کی منزلوں پہ جو ہے وہ فائز ہے. لیکن سنو سنو، اصل عاشق کون ہے؟ نعرہ لگانے والا، عرس میں آ کے چادر چڑھا دینے والا،
یا جلوس میلاد النبی میں شرکت کرنے والا یا محرم کے 10 دن واعظ و نصیحت کی محفلیں قائم کر کے امام حسین کے نام پر شربت پلانے والا یا کھچڑا تقسیم کرنے والا، آؤ نا اسی نبی سے پوچھے یا رسول اللہ یہ ساری کائنات آپ کے عشق کا دم بھرتی ہے، حضور آپ ہی بتائیں نا آپ کا سچا عاشق کون ہے، آپ کا سچا چاہنے والا کون ہے، آپ سے سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا نے فرما دیا یہ جتنے دعوے کرنے والے ہیں ان میں میرا سچا عاشق وہی ہے کہ جو میری سنتوں پہ چل رہا ہے۔ ہاں عشق رسول جھنڈے اٹھانے کا نام ہے، لیکن جس کا جھنڈا اٹھایا ہے اس کی محبت میں داڑھی رکھنے کا بھی نام ہے۔ عشق رسول لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کا نام ہے، لیکن جس کا نعرہ لگا رہے ہیں آقا آپ نے کہا عورت سامنے آ جائے تو نگاہیں جھکا دے لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا جھوٹ مت بولے لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا سود مت کھاؤ لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا غیبت مت کرو لبیک یا رسول اللہ، آپ نے کہا فجر میں بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں آؤ قرۃ عینی فی الصلاۃ لبیک یا رسول اللہ۔ بلکہ میں کیا بتاؤں میری تو روح کانپ جاتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے لگاتے ہیں، لیکن وہ ہمت کہاں سے لاتے ہیں مجھے آج تک نہیں پتا۔ ہاں یہ لبیک کا نعرہ کیا تھا؟ عین علی لبیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہم حاضر ہیں، ہر اعتبار سے حاضر ہے۔ آقا جو جان مانگو تو بھی حاضر ہے، جو مال مانگو تو بھی حاضر ہے، جو وقت مانگو تو بھی حاضر ہے۔ آقا آپ کہو بیوی کو چھوڑ دیں تو آقا بیوی کو چھوڑ کر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ کو شاید پتا ہوگا ایک صحابی ہے انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ آج بھی جب ہم مدینے جاتے ہیں اور سیدی حمزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، یہ نام اتنا پیارا ہے کیونکہ یہ میرے نبی کے چچا کا نام ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آقا کوئی نام بتا دینا۔ آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار میرے چچا حمزہ سے ہے۔ یہ جو آج ہمارے دلوں میں سیدی حمزہ شاہ پیا کی محبت ہے نا، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نام انہیں جو ملا ہے یہ رسول اللہ کے چچا کی نسبت سے ملا ہے۔ اور یہ نام بڑا بابرکت ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آج بھی کوئی 5 عورت بارگاہ سیدی حمزہ میں چلی جائے، یا کوئی ایسا لاولد کہ جسے برسوں سے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ نیت کر لے کہ اگر میرے بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں حمزہ کی برکت سے حمزہ عطا فرمائے گا۔ آج لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، میں بالکل دیکھیے کوئی ہوائی فائر میں کرتا نہیں ہوں، جو حقائق ہے زمینی وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صاحب میرے سامنے کہنے لگے حضرت
یار مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں دکھتا. میں نے کہا بھائی کیا تم نے دیکھ لیا دوسروں میں؟ کہا وہ ایک تھا بولے اس نے پیشن گوئی کی اس مہینے میں یہ ہوگا، فلاں ملک پہ اٹیک کرے گا، اور اس نے اب تک جتنی پیشن گوئی کی ہے حضرت سب صحیح نکل رہا ہے. اب مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا پھر کیا اب تو کلمہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے کیا اس کا؟ نہیں حضرت بات یہ نہیں ہے، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام سکتے میں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے تو کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتی، اور یہ جو پیشن گوئی کر رہا ہے اس کی پیشن گوئی پوری حق ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ، استدراج یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور دجال کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ دجال مردوں کو زندہ کرے گا یا نہیں؟ بولیے یار، آپ بھی مجھے جواب دیجیے تاکہ یہاں آئے ہیں نا تو کچھ سمجھ کے جائیں. کرے گا یا نہیں؟ دجال مردے کو زندہ کرے گا نا؟ کرے گا نا. ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کی جنت ہے حقیقت میں وہ جہنم ہوگی. مردے کو زندہ کرنے کا ایک واقعہ تو خود حضور نے فرمایا کہ ایک جوان کے وہ ٹکڑے کرے گا، پھر اس کے ٹکڑے جوڑے گا، کہے گا اب تو مان لے مجھے. وہ کہے گا اب تو میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا. اچھا یہاں رک کر کے ایک بات کہوں، جو کلمہ گو لوگ ہیں ان سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ارے نادان، تو دجال کے مردے کو زندہ کرنے پر تو یقین رکھتا ہے، تو غوث اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ کب ایمان لائے گا؟ وہ رب جس نے اپنے دشمن کو یہ طاقت دی ہے تو پھر وہ سیدی حمزہ پیا کو کیا طاقت عطا کرے گا؟ یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر کے اپنا ایمان مت بگاڑنا. بلکہ میں کیا بتاؤں، بنگلور کی ایک مندر ہے جس کے باہر لائن لگا کر برقع پوش عورتیں کھڑی رہتی ہیں. کیسے ایمان برباد کر رہے ہیں. ہاں کہ نہیں وہ جو پرساد ہوتا ہے نا، اس پرساد کا تو معاملہ ہے. میں نے کہا نادان ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پوچھو امام احمد رضا سے. ایک محفل میں امام احمد رضا جھک کر اپنے لبوں سے ایک چاول کا دانہ اٹھا رہے ہیں. کسی نے کہا امام یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نادان تجھے پتا نہیں، اس چاول کے دانے کو، اس نیاز کو نسبت غوث الاعظم دستگیر سے ہے. ارے آج بھی اللہ والوں کا تبرک اگر حسن نیت سے کھاؤ تو اللہ تعالیٰ مرادیں بھی پوری کرتا ہے، حاجتیں بھی پوری کرتا ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دوستو آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں، یہ لوگ بھی جانتے ہیں، ہاں، جنہوں نے بڑی پیشن گوئی کر رکھی ہے. لیکن کچھ بات ہوتی ہے، کچھ راز ہوتے ہیں اللہ کے کہ جسے ظاہر نہیں کیا جاتا. ہاں ایک مرتبہ میں نے ایک مجلس میں اور ایک محفل میں کہہ دیا کہ اگر مجذوب کو جانچنا ہے نا تو اس کے پیٹھ کی طرف جا کر کے درود پڑھ دو. تو اگر وہ پیٹھ کی طرف کھڑا رہ گیا تو وہ سچا مجذوب نہیں ہے، اور اگر اس نے فوراً آپ سے پیٹھ ہٹا دی درود پڑھتے ہی تو وہ سچا مجذوب ہے. تو ایک اللہ والے اسٹیج پہ بیٹھے تھے، کہا سید محمد قادری خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں نہیں کی جاتی. ہاں ورنہ پھر یہ لوگ ہیں نا یہ سب کو جانچنے لگیں گے. ہاں
اسی لیے دوستو ہمیں تو جو بتایا گیا ہے وہ یہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا. کیا ہے سیدھا راستہ؟ ایوریسٹ جانے والا، پیرس جانے والا، کون سا بریج ہے یہ؟ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. صراط الذین انعمت علیہم. اور کون ہے یہ انعام والے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بس ان کے نقش قدم پہ چلو. تو دوستو عرض یہ کر رہا تھا، عشق کا نعرہ اور عشق کا دعویٰ نعت پڑھ کر کے مچلنا اپنی جگہ ہے. دیکھیے کچھ لوگ مچلتے ہیں نا، میں تو ان کے مچلنے پر بھی بدگمانی نہیں کرتا، چونکہ میرے مرشد حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ جو وجد کر رہا ہے نا حضرت، یہ تو نقل کر رہا ہے، یہ تو ڈھونگ کر رہا ہے. تو آپ نے اسے جواب دیا تھا، ارے نقل کرنے دے، نقل کرتے کرتے اصل پہ بھی پہنچ جائے گا، اصل پہ بھی پہنچ جائے گا. لیکن دوستو جو بات ہے وہ یہی ہے کہ سکے کے دو رخ ہیں. وہی کرنسی مارکیٹ میں ویلیویبل ہے کہ جس کے دونوں طرف چھپائی ہے. اور وہ چھپائی کیا ہے؟ ایک طرف عشق ہو اور دوسری طرف عشق جس سے ہے اس کی سنت پہ عمل کیا جائے. اور اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنتوں کا عامل ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اسے نبی کے ساتھ جنت چاہیے نا. تو پھر دوستو صرف نعروں سے جنت نہیں ملتی. ہاں، جنت کے لیے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، جنت کے لیے دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت بھی کرنی ہوگی، جنت کے لیے اپنے آپ کو زنا سے بھی بچانا پڑے گا، جھوٹ سے بھی بچانا پڑے گا، بدنگاہی سے بھی بچانا پڑے گا، سود اور شراب سے بھی بچانا پڑے گا، ہاں جوا سے بھی بچانا پڑے گا، سور سے بھی بچانا پڑے گا. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. اور دوستو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اب دوستو یہ تمہیدی کلمات جو کہنے تھے کہہ دیے. بس مختصراً اب آپ کو دو باتیں عرض کر کے بات مکمل کروں. پہلی بات یہ، واٹ از اسلام؟ آج یہ جو پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام سوسائڈ بومبنگ سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ زبردستی کا دین ہے، زبردستی کلمہ پڑھواتا ہے. ابھی مجھے مولانا عرفان بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہیں جا کر کے تقریر کی تھی، تو اس تقریر کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے. اللہ اکبر. دوستو میں یہ کہتا ہوں، اسلام کو ہم بھی نہیں جانتے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اور جس دن ہم اسلام والے ہو گئے نا، پھر اسلام ہی اسلام رہے گا. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور اللہ نے صاف فرما دیا، اسلام کے علاوہ کچھ لے کر آؤ گے ریجیکٹڈ. اللہ قبول کرے گا ہی نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں. اب اسلام ہے کیا؟ کیا ہے اسلام؟ حج کر لیا، اسلام پر عمل ہو گیا مکمل؟ یا صرف نماز پڑھ لی، اسلام پر عمل ہو گیا مکمل؟ روزہ رکھ لیا، اسلام پر عمل ہو گیا مکمل؟ داڑھی رکھ لی، اسلام پر عمل ہو گیا مکمل؟ شراب سے، نشے سے بچ گئے، اسلام پر عمل ہو گیا مکمل؟ نہیں. اسلام قرآن کے ذریعے سے ہی سمجھاتا. کیا
کیا ہے اسلام؟ اسلام دین ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا دین کے جھٹلانے والے کو؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ دین کے ماننے والے ہیں. بولو الحمدللہ. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن قرآن دین کو جھٹلانے والے کی صفتیں بیان کر رہا ہے. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا دین کو جھٹلانے والے کو؟ اے اللہ ہم سب دیندار ہیں، تو دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ بہت توجہ سے سننا. ہاں یہ میں کسی مولوی کا قول یا کسی صوفی کا قول نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس میں کوئی جو ہے راہ نکالے. یہ نص قرآنی ہے، ڈائریکٹ. ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں جہاں شک ہے ہی نہیں، جو ہمیں یقین کی منزلوں میں لے جاتی ہے وہ کتاب قرآن ہے. اور یہ جو ہمارا یقین کمزور ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب سے ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو پھر اس کی پیشن گوئی، اس کی پیشن گوئی، یار اس کی بھوشیہ وانی، اس کی بھوشیہ وانی. او انسانوں، مومنوں، قرآن سے بڑھ کر کے کس کا قول سچا ہے؟ کس کی بھوشیہ وانی سچی ہے؟ بتاؤ یار، قرآن کے مقابلے میں لاؤ کسی. میں کہتا ہوں یہ جو دوسری کتابیں ہیں نا، انجیل، توریت، زبور، یہ کتابیں نہ چلی تم اور کس کو لا رہے ہو؟ جبکہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے. اور ایک مرتبہ جب حضرت عمر کے سامنے اصل توریت اور وہ اسے پڑھ رہے ہیں، حضور جلال میں، حضرت ابوبکر کو نہیں مان رہے، عمر کتاب بند کر، حضور کو دے. جب حضرت عمر نے حضور کی طرف دیکھا، میرے آقا نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حضور یہ اوریجنل توریت ہے، اس میں بہت اچھی باتیں ہیں. آج یہی تو ہو رہا ہے معاملہ، کہتے ہیں اچھی باتیں کہیں سے بھی ملے لے لو. بولے کوئی قادیانی بھی اچھی بات کرے تو اس سے بھی لے لو. نہ سنو سمجھو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. ہاں مسلک اعلیٰ حضرت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس میں کچھ اچھی باتیں. آقا نے جلال میں فرمایا عمر اگر اس وقت صاحب کتاب موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میرے قرآن پر عمل کرنا ہوتا. ہم قرآن کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ بابا وہ بابا، یہ تانترک وہ تانترک. ارے بھائی میں کہتا ہوں قرآن جیسی طاقت کسی میں ہو تو بتا دو. اور یہ سب قرآن ہی کی طاقت ہے. جو آپ نیچے ہیں یہ اوپر ہے. اور کیا ہے بتائیے؟ اس سینے میں قرآن ہے تو بتا دیا قرآن نے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا وہ سینہ اوپر ہی ہوگا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں یار قرآن کے بارے میں، یہ جیتا جاگتا پریکٹیکل بتا دیا میں نے. ہاں یہ جتنے گنبد چمک رہے ہیں نا، یہ قرآن کی وجہ سے ہی چمک رہے ہیں. ہاں انہوں نے قرآن پہ عمل کیا. اب آپ اور ہم کہتے ہیں نا ہم تو دیندار ہیں. کوئی اپنے آپ کو دنیا دار کہتا ہی نہیں. سب نے لیبل لگا رکھا ہے دینداری کا. ہاں میں بھی کہتا ہوں میں بھی بہت بڑا دیندار ہوں. لیکن اے اللہ تو بتا نا دیندار کون ہے؟ تو بتا دیندار کون ہے؟ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو قبر میں فرشتے آئے. اب اللہ والوں کی تو باتیں الگ ہوتی ہیں، ہم تو کانپنے لگے تھر تھر. حضرت رابعہ عدویہ نے کہا وہ مجھ سے سوال کرنے والوں کیا مجھ سے سوال کرتے؟ من ربکی. اس رب سے پوچھو رابعہ تیری بندی ہے یا نہیں.
اس لیے کہ میں اگر 1000 بار بھی کہوں اور وہ منع کر دے تو میرے کہنے کا کیا اعتبار؟ تو اسی سے پوچھ لینا کہ رابعہ تیری ہے یا نہیں۔ تو دوستو ہم کہہ تو رہے ہم دیندار ہیں، لیکن دوستو میرے اور آپ کے دیندار کہہ لینے سے ہم دیندار نہیں ہو جائیں گے۔ دیندار اس وقت ہوں گے جب ان الدین عند اللہ الاسلام کہنے والا رب ہمیں دیندار کہے۔ وہ رب فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا دین کو جھٹلانے والے کو؟ یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ نے بہت پرانی باتیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا ہاتھی والوں کو تم نے نہیں دیکھا جبکہ ابھی ماں کی پیٹ میں ہے، 55 دن بعد ولادت ہوئی ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے وہ ماں کے پیٹ سے بھی ہاتھی والوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے، جھگڑا کرنے کے لیے آ گئے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی ابراہیم کے دور میں بھی تھے۔ ارے جو نبی اپنے پچھلوں اور اپنے اگلوں سب کے دور میں ہو، تو کیا آج فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو؟ اعلیٰ حضرت کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دکھ اور ہماری تکلیف کی خبر حضور کو نہ ہو، بلکہ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ ہم سب حضور کی نظر میں ہیں، ہاں، اور جو حضور کی نظر میں ہو پھر وہ گھبرائے کیوں؟ کوئی کیوں کر ڈرائے گا ہم کو؟ کتنی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں، نہ صحیح ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں، ہم تو سرکار کی نگاہ میں، اس لیے گھبراؤ مت، لیکن قرآن پر عمل کرو۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا؟ اب آپ اور میں سوچ رہے ہو کہ دین کے جھٹلانے والا کون ہے؟ جو کفر بکے، جو شرک بکے، جو اصنام پرستی کرے؟ نہیں، پہلی نشانی اسلام کو، دین کو جھٹلانے والے کی قرآن نے بیان کی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکا مارے، جو یتیم کو دھتکارے، جو یتیم کی بے عزتی کرے، جو یتیم کی انسلٹ کرے، جو یتیم کی اہانت کرے، وہ دیندار نہیں، وہ پکا دنیا دار ہے۔ آؤ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کیا سلوک ہو رہا ہے یتیموں کے ساتھ۔ لمبی لمبی داڑیاں رکھ لینا الگ چیز ہے، باپ مر گیا اس بچے کا، چچا اس کی پراپرٹی پہ قابض ہو کر کے دے دیا، اور اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ عزت کرو یتیموں کی، اکرام کرو یتیموں کا۔ میرے نبی فرماتے جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے، محبت سے، اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آقا فرماتے تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے تمہارے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے کہ جہاں یتیم ہو
اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ دوستو گریبان میں جھانکو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے خاندان میں دیکھو، کہیں یتیموں کا حق تو ہم نے نہیں مانگا، کہیں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی تو ہم نے نہیں کی ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، قرآن نے صاف فرما دیا، دین کو جھٹلانے والا یتیم کو دھتکارنے والا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ نمبر 2، باتیں تو بہت ہیں، یتیم پر 2-3 گھنٹے کی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ صدقہ ہے بزرگوں کی قدموں سے لگی ہوئی خاک کا۔ لیکن دوستو آج دین سمجھ کر اٹھنا ہے، بس اسی صورت کی روشنی میں، اور کسی صورت کی طرف پھر کبھی جائیں گے، اسی صورت میں رہنا ہے۔ دین کو جھٹلانے والا کون؟ کتنے بھی کالر ٹائٹ کر لو، کتنی بھی لمبی داڑھی رکھ لو، اگر یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، یتیم کا حق ادا نہیں کرتے، یتیم کا مال وراثت کا مکمل اسے نہیں دیتے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سیکنڈ نمبر پر وہ جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ دین کو جھٹلانے والا کون؟ یعنی اگر مثال کے طور پر میں غریب ہوں، میں یتیم کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ یہ مولانا پیسے والے ہیں تو ان کو کہو مولانا بچا بچا کے کہاں تک رکھو گے یار، کبھی کبھی جمعرات کو، کبھی سنڈے کو 40 فقیروں کو، 20 فقیروں کو کھانا کھلا دیا کرو، دیکھو اللہ کتنی برکت دے گا۔ بلکہ غوث الاعظم دستگیر تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل ہی نظر نہ آیا، نیکیوں کے دفتر کو۔ اور دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور رات میں اس وقت اٹھے جب سب سو رہے ہو، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، رات میں اس وقت اٹھے جب سب سو رہے ہو، اور ایک اور عمل حضور نے فرمایا جو یہ 3 عمل کرے گا، آقا فرماتے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور اس کی برائی کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہاں، یہ کھانا کھلانے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی معافی کے ساتھ آج کل ہم سب سیلفش بن چکے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ اچھا غریبوں کو کون سا کھانا دیتے ہیں معلوم ہے؟ جو بچ جائے، جو بچ جائے۔ غریبوں کو کون سا کپڑا دیتے ہیں؟ جو پھٹ جائے۔ نہیں دوستو، ثواب تو اس میں بھی ہے، لیکن اصل ثواب پر انسان اس وقت پہنچے گا جو خود کھاتا ہے وہ کھلائے، اور بالکل تازہ کھانا غریبوں تک پہنچائے، اور نیا لباس غریبوں تک پہنائے۔ ہاں، تب جا کر کے بندہ۔ تو یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، دین کو جھٹلانے والا کون؟ یتیموں کو دھتکارنے والا، ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر 2 جو کھانے پر کسی کو ابھارے نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہے انہیں کہو کہ وہ کھلائے۔ اور آج کے دور میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سے خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو ایسے بچوں کو کھانا کھلائے
جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے لقمے ان حلق میں اتر رہے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیں، یہ جو گوا ہے نا، گوا اندلس بننے میں اسے وقت نہیں لگے گا، کرتبہ بننے میں اسے وقت نہیں لگے گا۔ اقبال کسی زمانے میں بہت مخالف تھا مدرسے کا، شاید آپ نے پڑھا ہوگا اقبال کو کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے میرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو کبھی اتنا بدظن تھا وہ مدرسے والوں سے، لیکن جب قرطبہ پہنچا اور اندلس سے لوٹا تو کہا اگر مسجدوں کو سنبھالنا ہے، مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے تو پھر 10 مدرسے قائم ہوں گے تو ایک مسجد سنبھلے گی۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز ہوتی ہے، اور یہ جو مدارس علومیہ ہے، یہ مدرسہ اشرفیہ جو ویرنا میں چل رہا ہے، اللہ اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جامع ازہر جیسے ادارے ہمارے ہندوستان میں، گوا میں عطا کرے، تاکہ اسی مدرسے سے ایمان بھی بچے گا، ہمارا عقیدہ بھی بچے گا، ہماری ثقافت بھی محفوظ رہے گی۔ ہاں، ان مدرسوں کی طرف توجہ دے۔ معاف کرنا، ایک جگہ میں تھا تو کسی صاحب نے اعلان کیا کہ حضرت میں 3 کروڑ کی مسجد بناؤں گا، تو اسی وقت میں نے کہا مبارک ہو تجھے، لیکن ایک میرا مشورہ ہے، 1 کروڑ کی مسجد بنا اور 2 کروڑ کا مدرسہ بنا، اس لیے کہ مسجد اسی وقت آباد ہوگی جب مدرسے آباد ہوں گے۔ تو دوستو، یتیموں کو یتیموں کی عزت کرنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا دین۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ وہ لوگ جو نماز سے غافل ہیں، جو نماز بھولے بیٹھے ہیں، جو نماز بھول جاتے ہیں یا نماز میں بھول جاتے ہیں، سب کچھ یاد ہے، روزانہ دکان کھولنا یاد ہے، دکان بند کرنا یاد ہے، بینک میں اتنا پیسہ جمع کرنا ہے یہ یاد ہے، کس کو کتنی سیلری دینی ہے یہ یاد ہے، کون سا مال کتنی رقم میں بیچنا ہے یہ یاد ہے، لیکن بھولتا ہے تو صرف نماز ہی کو بھولتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ جب بھی مسجد میں جاتے تو راستے میں جتنی بھی دکانیں ملتی نا تو وہ سب دکان والوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے جاتے، اور یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ہاں، حضور علیہ السلام بھی جب مسجد کی طرف جاتے نا تو آواز دیتے، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین نے کربلا میں یوں ہی سجدہ کر دیا؟ نہیں نہیں، یہ سجدے کی تربیت رسول اللہ سے انہیں گنبد خضرا کے سائے میں عطا ہوئی تھی۔ یعنی وہ اس وقت گنبد نہیں تھا لیکن جگہ تو وہی تھی۔ ہاں، تب جا کر کے حسین پاک نے کربلا میں سجدہ ادا کیا تھا۔ تو اب وہ اللہ والے تھے، جاتے، اب ایک شخص نے کہا حضرت بس آپ چلیے میں آتا ہوں، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، یہ جتنے قریب ہے نا اتنے ہی بڑے بدبخت ہیں۔ معاف کرنا، کوئی برا نہیں مانا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے نمازی وہی نظر آتے ہیں کہ جن کے گھر مسجد سے قریب ہے، الا ماشاء اللہ۔ دور والا تو پہنچ رہا ہے کار لے کر، بائک لے کر، اور قریب جس کا گھر ہے، قریب جس کی دکان ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہے
دکان سے مسجد میں آنے کی. دوستو یہ جو کچھ ہمارے حالات ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہم نے خود پیدا کیا ہے. یہ مسجدوں کی بد دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ مسجدیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ جس نے ہمیں آباد کیا ان کے گھروں کو بھی تو آباد فرما. اور ان کے لیے مسجدیں بد دعا کرتی ہے، اللہ جس نے ہمیں ویران کیا تو انہیں بھی ویران کر. ابھی آج ہی جے پور کی مسجد کے بارے میں کوئی بات چل رہی تھی تو کسی صاحب نے کمنٹ میں کہا کہ سید صاحب مسلمان مسجد کے بارے میں اس وقت باتیں کریں جب وہ آ کر کے مسجد کو آباد کرنے والے بنے. یہ تو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا جب ایک فیصلہ آیا تھا کورٹ سے. میں نے کہا اگر آج بھی ہماری مسجدوں میں جانور چڑھتے رہے تو پھر مسجد کو کھونے کا کبھی بھی شکوہ مت کرنا. اور میں بتاؤں وہ مجرم بعد میں ہے، سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں. مسجد کی زینت مینار نہیں ہے، مسجد کی زینت اس کے اندر کا ایئر کنڈیشن نہیں ہے، اس کے اندر کا جھومر اور اس کی سجاوٹ نہیں ہے. مسجد کی زینت مسجد کے نمازی ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نماز پڑھو نماز پڑھو. تو وہ اللہ والوں نے نماز کی دعوت دی تو وہ گئے ہی نہیں. واپس آئے تو بھی دکان پر ہی تھا. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ علماء اپنی ڈیوٹی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہے، اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی کیا بات ہے، میں روزانہ تمہیں بلاتا ہوں تم آتے نہیں اور آج بھی نہیں آئے. حضرت وہ معاملہ کیا تھا نا، اتنا مصروف رہتا ہوں، اتنا بیزی رہتا ہوں کہ ٹائم ہی نہیں ملا. اب وہ اللہ والے وہاں بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھنے لگے. پھر وہ کپڑے کی دکان تھی اس کی، وہ کپڑے کو سونگنے لگے، کبھی کونے پہ دیکھتے کر. وہ نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ تلاش کر رہا ہوں کہ جب تجھے ٹوائلٹ آتی ہے تو تو ٹوائلٹ کے لیے بھی جاتا ہے یا یہیں پر تو وہ کام کرتا ہے؟ حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا تمہیں یہی تو کہا نا مجھے ٹائم نہیں ملتا. پھر اللہ والوں نے کہا نادان، تجھے قضائے حاجت کے لیے تو وقت ہے، اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. اور دوستو یاد رکھو، جب تک یہ پیشانی اللہ کے آگے نہیں جھکے گی یوں ہی در بدر ذلیل ہوتی رہے، فٹ بال بنتے رہے. ہاں یہ جو دنیا ہمارے سروں کو اور ہماری عزتوں کو جو آج جس کے کھلواڑ کر رہی ہے نا ہماری عزتوں کے ساتھ، وجہ ہم ہیں. ہم نے اس رب کے آگے جھکنا چھوڑ دیا تو اب ہر جگہ جھکنا پڑ رہا ہے. ہاتھ جوڑ رہے ہیں صاحب کرن ٹاکا نا ایک کام کیا کرن ٹاکا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ مدبر حقیقی اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی رب ہے. تم نے بندوں پہ بھروسہ کر لیا. یہ تین چیز ہو گئی، یتیم کو عزت نہ کرنے والا، بھوکوں کو کھانا. ہاں یہ آپ نے خود کا پیٹ بھر لیا نا، دیندار نہیں ہو تم. خود کا پیٹ تو کتا بھی بھرتا ہے، ہاں جانور بھی بھرتا ہے. آپ میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھی پیٹ بھر. بلکہ حضور نے فرمایا وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. صحابہ نے کہا حضور کون؟ کہا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اور حضور نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا تو ہی، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے.
تو کھانا کھلانا، یتیم کی عزت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ چوتھے نمبر پر الذین هم یراؤون، دکھاوا۔ دوستو اللہ کی قسم کھا کر میں بول رہا ہوں، شیطان عمل کروانے میں کبھی کبھی خود بھی ساتھ دیتا ہے۔ کر مسجد میں چندہ دے، 3 لاکھ روپیہ دے، 5 لاکھ روپیہ دے۔ ہاں سب اگر 10,000 کا بکرا کاٹ رہے ہیں تو تو ایک جو ہے وہ بہت بڑا پاڑا لے آ، 3 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا وہ کاٹ۔ لیکن وہ چپکے سے کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وہ چپکے سے دل میں ریا پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پیدا کر دیتا ہے؟ ریا۔ اور یاد رکھیں جو ریاکار ہے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا تہامہ پہاڑ جیسی اس کی نیکیاں ہوگی، وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈالا۔ وہ کہے گا مولا میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ کہا تو نے کس لیے کیا؟ جس کے لیے کیا وہ تجھے مل گیا، تو میرے لیے کرتا تو آج میں اس کا بدلہ دیتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، علماء یہاں بیٹھے، ان کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، یہ میری اصلاح کے لیے اور ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو مجھے کچھ باتیں بتانی ہیں، 3 چیزیں، میں ان کے علم میں کچھ اضافہ نہیں کر رہا ہوں، بس ان سے دعائیں لینے کے لیے میں بیٹھا ہوں یہاں پر۔ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم دین یا قاری قرآن کہہ لیں آپ۔ تینوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ سخی کہے گا مولا میں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، جب عرس ہوتا تھا حضرت حمزہ پیا تھا تو اتنا کروڑ میں خرچ کرتا تھا۔ تو پھر جواب ملے گا بندے تیرے دل میں یہ بات تھی نا کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، لوگوں کے سامنے تیرا نام لیا جائے، مائک پر تیرا نام پکارا جائے، اخبار میں تیرا نام چھپے، تو میرے لیے کرتا تو میں دیتا۔ دوستو کچھ نہیں ملے گا اسے، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شہید وہ تو کہے گا میں نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا بندے، دیکھیے اللہ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ یاد رکھیں۔ ہاں بندے سے تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے جھوٹ نہیں چلے گی۔ اللہ فرمائے گا تیرے دل میں یہ تھا نا تیری بہادری کی تعریف ہو، لوگ تجھے شجاع کہیں، لوگ تجھے ویر بہادر کہیں، دنیا والوں نے تجھے ویر بھی کہا، شجاع بھی کہا، مجاہد بھی کہا، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور پھر قرآن پڑھنے والے کو اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کہا رب نے کہ اگر تم میری رضا کے لیے قرآن پڑھتا نا تو پھر آج تجھے جنت ملتی۔ تو دوستو دکھاوے کے لیے کوئی کام مت کرو، ہاں اس لیے کہ صرف ایک عمل ایسا ہے جو دکھاوے کرنے پر بھی قبول ہوتا ہے، باقی کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ اب وہ ایک عمل کون سا ہے بتا دو؟ تاج الشریعہ کے والد مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نبی پہ درود دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تب بھی وہ قبول ہوتا ہے، درود۔ ہاں لیکن دوستو اس کے علاوہ کوئی عمل اگر دکھاوے کے لیے کرو گے تو وہ قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور آخری چیز یہ کہ جو برتنے کی چیز بھی کسی کو نہ دے۔ اب برتنے کی چیز کیا ہے؟ پڑوسی نمک مانگے تو دے دو، پڑوسی پانی مانگے تو پانی ختم ہو گیا دے دو، پڑوسی اگر آگ مانگے تو دے دو۔ اب آج کے دور میں اس کی صورت کیا ہے کہ کوئی گیس کا باٹلا مانگے تو دے دو، سمجھ لیں نا؟ اس لیے کہ ہر دور میں جو ہے وہ فضیلت تو وہی ہے، لیکن سامنے جو
اجناس ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں. حضور علیہ السلام سے حضرت ام المومنین مفتی چار ملت محبوب رسول سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہا نے عرض کیا تھا اگر کوئی کسی کو نمک دے دے، پانی دے دے، آگ دے دے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ آقا نے فرمایا اس نمک سے جو کھانا پکایا گیا اور جس نے اسے کھایا اللہ اس کھلانے والے کو اور نمک دینے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر کسی نے آگ دے دی یعنی گیس کا باٹلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب کیا دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا بھی کھانا اس پر پکا اور لوگوں نے کھایا تو اللہ اتنے کھانے کے صدقے کا ثواب اسے دے گا. کہ پانی اگر کسی نے دیا اس کا کیا ثواب ہے؟ کہ اگر پانی کہیں مل رہا ہے اور پانی دیا تو گویا بنی اسماعیل میں سے غلام آزاد کیا. لیکن اگر کہیں پانی نہیں مل رہا اور اس نے کسی کی پیاس بجھائی تو کسی مردے کو اس نے زندہ کیا اللہ اسے ایسا ثواب عطا فرمائے. ایک مرنے والے کی جان بچائی اللہ نے ایسا ثواب دے گا. تو دوستو یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں اگر کسی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پکا دیندار نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرما دیا یہ دین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. اور آج معاف کرنا دوستو، برتنے کی چیز تو ہم کہاں کسی کو دیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو خود کے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود تو مرغ مسلم کھاتے اور بھائی کے لیے چٹنی روٹی پسند کرتے، تو ایسا آدمی کب ایمان والا ہے نا؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے. اور دوستو یہ عادت ہے جس کے اندر ہے، جو یتیم کی عزت نہیں کرتا، جو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا، جو نماز کا پابند نہیں، جو دکھاوا کرے، جو برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے، تو پھر دوستو ایسا شخص لاکھ دعویٰ کرے دینداری کا وہ دیندار نہیں. اور ایک حدیث سن لے اور اس پر بات مکمل ہے. آپ اور ہم سب کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، کہتے ہیں نا بھائی؟ بولو دیندار ہیں. لیکن بہت سارے داڑھی والے بھی پکے دنیا دار ہیں. ہاں اب آپ کہیں گے جناب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بالکل حضور کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں الدین النصیحہ. دین نام ہے لوگوں کا بھلا چاہنے کا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم میں چاہ رہا ہوں یہ قاری صاحب کو بھی خوش نہ رہے، ان کی ٹانگ کھینچو، ان کا مسلح مجھے مل گیا، معاف کرنا. آج کسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی، کسی کا ہنسنا نہیں دیکھا جا رہا. جس کو دیکھو اس کا یہ ہو جائے اس کا، بلکہ میں کیا بتاؤں، یہ علماء بھی مسکرائیں گے میری بات پر. آئے دن جو ہے وہ اس قسم کے فون آتے ہیں، اس قسم کے لوگ آتے ہیں کہ یار کوئی ایسی تعویذ بناؤ کہ اس کو گرا دوں میں، خود آگے بڑھ گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یار تم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. اللہ کی رحمت کو وہ رب، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، وہ رب جس نے تاج الشریعہ کے مقدر میں عزتیں لکھی ہیں. تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ رب کسی اور کو تاج الشریعہ کی طرح عزت نہیں دے سکتا. یہ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہماری سوچ اور ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ایک حدیث سن لے اور بات مکمل. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ سیدی حمزہ پیا کے صدقے آپ کی ہماری حاضری قبول فرمائے اور قیامت کے دن ان کی بھی شفاعت ہمیں ملے اور ان کے جد کریم سیدنا رسول اللہ کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محفل میں تشریف فرما تھا۔ علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نظام شریعت میں بیان کیا ہے، اور علامہ غلام جیلانی میرٹھی کے چچا ہے جنہیں حضرت خواجہ قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں ابھی سہسوان حاضری ہوا تھا اور ان کی مزار پر میں نے حاضری دی۔ انہوں نے وصیت کیا کی تھی معلوم ہے؟ 18 سال بنارس میں پڑھے، صدر اللہ فاضل ان کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کرواتے تھے۔ 18 سال انہوں نے 2 گونی بھر کر کے چوٹیاں جمع کی تھی۔ کن کی چوٹیاں؟ آپ سمجھے نا؟ ہاں، یہ ایسے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ گرو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ تو گروؤں کی چوٹی تھی، گروؤں کی۔ یہ لوگ تو چوٹی رکھتے بھی نہیں ہیں، ہاں نہیں رکھتے، کہاں رکھتے؟ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں اور میرا تختہ لگا دو نا قبر کا، تو وہ جتنی چوٹیاں ہیں تو 2 گونی بھر کر کے ہے۔ گونی سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ گونی کہتے ہیں نا، ہاں۔ تو وہ سب میری جو ہے وہ قبر کے اوپر پھیلا دینا اور مٹی ڈال دینا، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے قطب الدین کیا لایا ہے، مولا اتنے لوگوں کو ایمان کی دولت دے کر کے آیا، اتنے لوگوں کو ایمان کی دولت۔ کرنے والے تو بڑا کام کر گئے یار، آج صرف ہم ان کا نام ہی لے رہے اور کچھ نہیں کر سکے۔ ہاں ہاں، پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر لوگ سلطان بولنے کا۔ ہاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے کہا اب جو آئے گے نا وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے الٹے ہاتھ میں چپل پکڑے تھے اور بغل میں یوں رکھ کر کے انہوں نے ایک کونے پہ آ کر بیٹھ گئے۔ ایسے ہی دوسرے دن بھی حضور نے کہا اب جو آئیں گے وہ جنتی، وہی آئے دوسرے دن۔ یہاں تک کہ تیسرے دن میرے نبی نے کہا اب جو اس محفل میں آئیں گے وہ جنتی۔ تیسرے دن بھی وہی آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے صحابہ کو تجسس ہوا، آخر یہ عمل کون سا کرتے ہیں؟ نبی نے 3 بار انہیں جنتی کہا، 3 بار۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ان کے ساتھ گھر چل گئے، کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا ضرور بنیے۔ گئے، رات کو سوئے، صبح اٹھے، کہا میں واپس جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ آئے تھے، اچھا لگا، آخر خدمت میں کوئی کمی ہو گئی تو آپ جا رہے؟ کہا نہیں، میں نے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز تو میں نے دیکھی نہیں، کیونکہ حضور نے آپ کو 3 بار جنتی کہا، لیکن رات میں کوئی آپ نے لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ ہاں ضرور آپ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے ہر کروٹ پر، فرض کی پابندی ہے، لیکن کوئی عمل میں نے آپ میں نہیں دیکھا۔ کہا سن، میرے اندر ایک عمل ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، اور جب میں کسی کو ترقی کرتا دیکھتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا اسے اور ترقی عطا فرما۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دعوے سے کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ نعمان کے اندر اور گناہ تو ہے لیکن نعمان کا دل مومن کے کینے سے پاک ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سچے مومن بن جائے
وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم.